آج ہم جس دنیا کے اندر جی رہے ہیں، یہ دنیا کچھ وقت کے لیے ہے، یہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہے، یہ فانی ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر کچھ لمحوں کے لیے آئے ہیں، کچھ وقت کے لیے آئے ہیں۔ نہ یہ دنیا ہماری تھی، نہ ہماری ہے، نہ یہ ہمارے لیے ہمیشہ رہے گی، نہ یہ خود ہمیشہ رہے گی، بلکہ یہ فانی ہے، یہ ایک دھوکہ ہے۔ اسی دھوکے کا تذکرہ مالک کائنات نے اپنے کلام پاک قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے۔ سورۃ الحدید کے اندر آیت نمبر 20 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ مالک کائنات، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، نہیں ہے دنیا کی حیات مگر دھوکے کا سامان۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا ایک سامان ہے۔ آئے انسان، آج تو جس دھوکے کی خاطر اپنے رشتوں کو توڑ رہا ہے، آج تو جس دھوکے کی خاطر، آج تو جس منصب کی خاطر اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کے دلوں کو آج تو توڑ رہا ہے، جراحت کر رہا ہے، آج تیری یہ زندگی کچھ لمحوں کے لیے ہے۔ یاد رکھ، یہ زندگی کا سامان، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ کچھ لمحوں کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے بھی یہ ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کے اندر فرمایا کہ یہ دنیا میرے غلام کے لیے یہ تو ایک قید خانہ ہے، اور رب تعالیٰ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کافر کے لیے، جو مشرک ہے، اس کے لیے یہ جنت ہے۔ اے انسان، کیا تو اس دنیا کو جنت تو سمجھ کر نہیں بیٹھا؟ یاد رکھ، یہ محبوب کے غلاموں کے لیے تو ایک قید خانہ ہے، اور محبوب کا غلام اس قید خانے کے اندر یہ خوش نہیں رہتا، یہ تو بلکہ اس جنت کی تلاش میں ہے جس کا وعدہ رب تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے ساتھ فرمایا ہے۔ اے انسان، آج تو رک جا، اپنے مالک کے پاس آ جا۔ آئے یہ زندگی کچھ وقت کے لیے ہے، یہ نہ ہو کہ پھر تجھے کچھ وقت کی فرصت بھی نہ ملے، پھر تیرے پاس موت کا فرشتہ آ جائے، پھر تیری سانسوں کو وہ قبض کر کے لے جائے، پھر تیرا ٹھکانہ جہنم میں بن جائے۔ اس سے پہلے کہ تم مالک کے بارگاہ میں آ پہنچ، اپنے پیارے محبوب کو راضی کر لے۔